ایک دو ساتھی شاید زیادہ بھی ہوں یا ایک دو ہوں تو کوئی غلط میسج ان کے دماغ میں یہ تھا، خاص طور پر کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم تحقیق کیے بغیر اپنی مرضی سے یا کسی سنی سنائی بات سے فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ علماء پہ کیچڑ اچھالنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ باتیں سمجھ میں اور کبھی نہ سمجھی میں کی جاتی ہیں، کبھی کبھی یہ باتیں سمجھ کر اور کبھی ناسمجھی میں کی جاتی ہیں۔ میں کسی ایک طرف کسی ایک شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، شیطان چونکہ دشمن ہے، لعین ہے، اس لیے مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے سے ایک بات زیر بحث تھی لیکن اتنی عیاں نہیں تھی ضرور کہ اگر امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اس کا رومال آ جائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر پگڑی باندھی ہوئی ہے اور پگڑی بھی ماتھے کے اوپر آ جائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ایک دو ساتھیوں کا یہ اشکال بھی تھا کہ شاید اس لیے ہم جو ہے وہ یہاں پر جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتے، تو میرے ان کو سمجھانے سے شاید وہ بات سمجھ میں نہ آتی، تو میں نے یہ فتویٰ پھر منگوایا بہت بڑے عالمی مرکز سے، ٹھیک ہے؟ تو فتویٰ اس کی ایک کاپی میں نے ایک ساتھی کو دے دی ہے اور دوسری کاپی یہاں چھوڑ جاؤں گا، اور بعد میں وہ بات جو ہے وہ مجھ سے کر لے، میں سمجھا بھی دوں گا، لیکن یہاں جو مسئلہ آیا ہے وہ آپ کو بھی سمجھا دوں۔ اس کے جواب میں فتویٰ یہ آیا ہے کہ پیشانی ڈھکی رہنے سے سجدہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ حصہ جو ہے اس کو زمین کی سختی معلوم ہونی چاہیے، وگرنہ زمین پر ہی سجدہ کرنا ہے تو پھر ان صفوں پر بھی سجدہ نہیں ہوتا، کیونکہ زمین اور آپ کی پیشانی کے درمیان صف حائل ہے۔ یا پھر اگر کوئی ٹوپی سر پہ پہن کر صافہ یوں آگے پھینک لیتا ہے تو صافے پہ سجدہ کرتا ہے اس طرح، تو پھر اس کا سجدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ زمین اور اس کے درمیان وہ پگڑی وہ صافہ جو ہے حائل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ دے پیشانی ڈکی رہنے سے سجدہ ہو جاتا ہے اگر امامہ کا وہ حصہ، یہ والا جو سر کے اوپر کا حصہ ہے، یہ زمین پہ لگے، پیشانی لگے ہی نہ تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کا حوالہ بھی یہاں پر موجود ہے، الہدایہ صفحہ نمبر جو ہے 109 جلد 1 پر۔ دوسرا اس کا حوالہ فتح القدیر میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے، در مختار میں بھی ہے، البنایا میں بھی ہے، یہ حوالے سارے موجود ہیں۔ تیسرا یہ کہا گیا تھا کہ یہ فتویٰ عالمگیری میں موجود ہے کہ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ عالمگیریہ فتاویٰ میں اس طرح کا کوئی فتویٰ موجود نہیں ہے۔ فتاویٰ عالمگیریہ میں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ پگڑی اس طرح ہو کہ زمین کا پختہ ہونا معلوم ہو، یعنی جس طرح یہ پگڑی میں نے باندھی ہے اور اس کو یوں سجدہ کیا ہے تو زمین کی سختی مجھے محسوس ہو رہی ہے، تو فتاویٰ عالمگیریہ میں بھی لکھا ہے کہ وہ سجدہ جائز ہے، سجدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے سجدہ ہی اس طرح کیا ہے کہ سختی معلوم ہی نہیں ہوتی، وہ تو پگڑی باندھے نہ باندھے، بعض لوگ صرف یوں سر نیچے کرتے ہیں اور ماتھا لگنے ہی نہیں دیتے، اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ ادروائز اس مسئلے میں کوئی ایسا جو ہے وہ عذر نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، آپ کی مساجد میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے، تو یہ فتویٰ جو ہے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ سمجھ آ جائے۔